رکھوں گا۔ قرآن کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ و مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ شادی کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسی کیسی ہدایات دی۔ میں 3-4 حدیثیں صرف آپ کو سناؤں گا تاکہ خوب برکت بھی نازل ہو۔ میرے نبی کا جہاں قول پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیت پڑھی جاتی سبحان ہے، اللہ، وہاں اللہ کی رحمت برستی بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو تھوڑا سا یہی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کونا لڑکوں سے بڑا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں ادھر آ جاؤ۔ نہیں بیٹھا رہے تو بیچارے ارمان میں بیٹھے، چلو نہیں بیٹھا رہے، بچے ہیں بس نہیں، بڑے ادب سے بیٹھے، بڑے خاموش بچے بیٹھے ہیں۔ ضرور شریف پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہلی حدیث آپ سنیں میری غور سے، آپ سن رہے ہیں میری بات، توجہ۔ شادی کے موقع پر تھوڑی گھڑبڑ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، گھروں کی عورتوں کی آوازیں بھی آتی ہیں، آپ ان کی طرف دھیان نہ دیں، آپ توجہ سے سنیں، کیونکہ آپ کے نبی کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الکلام کلام اللہ، سبحان اللہ، و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، بے شک، اور سب سے بہترین سیرت محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا ہے، بے شک، ان کی باتیں سننا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں گھروں میں آپ کو جھگڑے ملیں گے۔ شادی جہاں ہوتی ہے، بیوی آنے کے بعد ہمارا خیال مہینہ بھر بھی سکون سے نہیں گزرتا ہے کہ جانے کیسی باتیں ہونے لگتی ہیں، شکایتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ساس بہو میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور بہت جلدی عورتیں اپنے شوہروں کو لے کے اپنے ماں باپ سے جدا کر دیتی ہیں۔ نری عورتیں تو اس قدر دباؤ ڈالتی ہیں کہ اپنے مائکے میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں جب اپنے ماں باپ سے الگ رہو گے کبھی ہماری ہے۔ عورت کی تخلیق باتیں میری علمی بھی ہیں اور بڑی کارآمد ہیں، انشاءاللہ آپ دھیان سے سنیں کہ عورت کے اندر کتابوں میں لکھا ہے کہ حرص بہت ہوتا ہے، مطالبات۔ شوہر سے روزانہ میرے شوہر تو ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی اسی چکر میں کر دی، اللہ، ہمیں یہ لا کے دو، ہمیں وہ لا کے دو۔ عورتوں کی حساب آپ جانتے ہیں کہ بازار جائیں گے کوئی نہ کوئی برتن ضرور خرید لائیں گے، کوئی بیچنے والا آ جائے کہیں یہ لے لیں گی کہیں وہ لے لیں گی، کپڑے انہیں ہر موڑ پہ نئے چاہیے، کہیں یہ چاہیے کہیں وہ چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی حرص انتہا کو پہنچی ہوتی، لالچ، اللہ، حوث، انہیں شوہر کی پریشانی سے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کی خلقت جانتا تھا، پیدائش جانتا تھا، اور میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی پیدا کی گئی، ان کو تم سیدھا نہیں کر سکتے، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، یعنی طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ نے کیا کر رکھا ہے؟ میں اپنی بات کہنے کے بجائے میں تمہیں اپنے نبی کی بات سناؤں۔ ماشاءاللہ دیکھو، جب حضور کی بات ہو بہت ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا عقائد کی، جب آقا علیہ السلام کا قول سنو، حضور کی بات ہو تو یہ سمجھو گویا حضور ہمارے سامنے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سامنے جیسے ہم تم باادب ہوتے ویسے ہی ہمیں حضور کی باتیں سنتے وقت باادب ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث میں آیا میرے نبی فرماتے ہیں، ایک ایک جملہ آپ دیکھیں تمہارے نبی نے کیا ہے، تن کہو المرأۃ لأربعین، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگوں کی نیتیں میرے نبی نے بیان فرمائی کہ آج وہ شادیاں ہم آپ آج ہیں وہ تو حضور اس زمانے میں فرما دے۔ 1493 سال ہو گئے حضور کو پیدا ہوئے اور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں
1440 ہجری چل رہی ہے، آقا علیہ السلام کا 10 ہجری میں وصال ہوا، 11ویں شروع ہو گئی تھی، 30 سال 1430 سال تو آپ کے وصال کو ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے، لوگ شادیاں کرتے ہیں، یہ اکثر 4 وجہوں سے کی جاتی ہے۔ لمالہا، میرے نبی نے سب سے پہلے مال کو ذکر کیا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں مال کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں آج لوگ اپنے اپنے دینوں کی بات کرتے ہیں، دین دیکھنا ہے تو میرے نبی کا دین دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب دیا تھا، سب زمانے دیکھ رہے تھے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم تم دیکھ رہے، سب سے زیادہ انسان شادی کرنے میں دیکھتا ہے کہ ہمیں مال کتنا ملے گا، بے شک، جہیز کتنا ملے گا، ہمیں گاڑی کون سی ملے گی۔ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے اگر پردے آپ اٹھائیں گے تو مادہ نظر آئیں گے۔ میرے دیندار بننے والے بھی آپ دیکھیے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے، ویسے تو جب طے ہوتی تو آدمی پوچھتا لڑکی والا، بھائی کوئی مطالبہ تب کرے، کوئی بات نہیں ہمیں تو لڑکی چاہیے، یہ چاہیے، لیکن پھر وہ گھما پھرا کر کے بھی ایسے لوگ مانگنے لگتے ہیں۔ موٹر سائیکل میں بھی سب سے بڑھیا والی کا سوال کریں گے، فور ویلروں کو سوال کریں گے، جہیز بھی ہونا چاہیے۔ اب تو باقاعدہ لسٹیں بنتی ہیں۔ ارے حد تو یہ ہے، شہروں میں آپ جائیں اتنے بڑے بڑے سودے ہونے لگے ہیں، کئی لاکھ نقدی کے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگ نکاح کرتے ہیں مال کی وجہ سے۔ اللہ، آج اکثر آپ دیکھیں، حضور نے سب سے پہلے مال کو ذکر کیا، اور آج سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے مال ہی گھسا ہوا ہے۔ نکاح کائے کی وجہ سے کرتے ہیں، مال کی وجہ سے۔ میرے نبی فرماتے ہیں دوسرے نکاح کائے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، حسب کی وجہ سے۔ ارے وہ بڑا خاندان ہے، میرے لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ زیادہ ٹائپ کے لوگ ہیں اور ہمیں طاقت کی ضرورت ہے، وہاں رشتہ ہو جائے گا تو ہماری طاقت بن جائے گی۔ وہ بڑے بہت پاورفل آدمی ہیں، وہ بڑے نیتا ہیں، بڑے یہ ہیں وہ ہیں۔ میرا نبی فرما رہا دوسرا سبب کیا ہوتا ہے، نکاح کا حسب۔ تیسرے میرے نبی نے کیا فرمایا، جمالہا، کہ کبھی لوگ شادی کرتے ہیں لڑکی کے حسن کی وجہ سے، خوبصورت لڑکی، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی جڑ کیسی ہے، شرافت اور رضالت نہیں دیکھتے ہیں کہ لڑکی شریف ہے کہ نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے، میرے ہمارے جوان پاگل ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی، میرے نبی نے کیا فرمایا کہ ارشاد میں اپنے استاد سے سنا کرتا تھا، آقا علیہ السلام کا فرماتے ایاکا و خضراء دمن، اپنے آپ کو بھورے کی سبزی سے بچاؤ۔ یہ بھورا دیکھ رہے، گندگی گوبر اوبر ڈالا جاتا ہے، یہ وہ برسات میں دیکھا اس کو سبزی اگتی کتنی ہری ہوتی ہے، لیکن جڑ کہاں ہوتی ہے اس کی، گندگی میں۔ بظاہر بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن جڑ اس کی گندگی ہوتی ہے۔ میرا نبی کتنا دانا تھا، مجھے بتا رہا خالی صورت نہ دیکھو، جمال نہ دیکھو، خالی حسن نہ دیکھو۔ سبحان اللہ، میرے نبی آخر فرماتے بڑے دین ہے، مال پہلے ذکر کیا، پھر حسب ذکر کیا، پھر جمال کو ذکر کیا، اور آخر میں دین کو۔ یہ بتا رہا ہے گویا کہ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو شادیاں مال کی وجہ سے نہیں کریں گے، جمال کی وجہ سے نہیں کریں گے، حسب کی وجہ سے نہیں کریں گے، بلکہ دین کی وجہ سے کریں گے۔ سبحان اللہ، میرا نبی فرماتا سبحان اللہ، سبحان تم لڑکی لانا چاہو اپنے گھر میں تو تم شادی مال کی وجہ سے نہ کرنا، حسب کی وجہ سے نہ کرنا، کسی خاندان کی دادا گیری نہ دیکھنا، کسی کی گنڈا گردی نہ دیکھنا، کسی کی ظاہری طاقت نہ دیکھنا، بلکہ تم نہ مال دیکھنا، نہ حسب دیکھنا، نہ جمال دیکھنا، بلکہ فضفر بذات الدین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین دیکھنا کہ دیندار ہے لڑکی کہ نہیں، کریکٹر کی اچھی ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کردار اس کا اچھا ہے کہ نہیں، نیک لڑکی ہے کہ نہیں، نماز روزے کی پابند ہے کہ نہیں، پردے والی لڑکی ہے کہ نہیں، کہیں ایسی تو نہیں کہ جینس پہنتی ہو، کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ صاحب اس کو جو ہے کسی سے ناجائز اس کے اندرونی تعلقات ہو، کہیں یہ کالج کے ماحول میں پرورش پائی ہوئی تو نہیں ہے۔ اکثر کالج کی لڑکیاں آپ دیکھ لیں آج کریکٹر کی خراب ہوتی ہیں، آپ دیکھیں یہی لڑکیاں جب گھروں میں آتی ہیں تو شوہروں کو مجبور کرتی ہیں ہمیں تفریح کرانے لے چلے،
ابھی میں 15-20 دن پہلے کرناٹک میں تھا تو مولانا بتا رہے تھے پورے کرناٹک کا حال یہ ہے یہاں کی لڑکیاں کھانا نہیں بنانا چاہتی، وہ اگر بنا بھی لیں گی تو سبزی بنا لیں گی، ہوٹل سے روٹی منگائیں گی، اور کہتی ہے ہر وقت ہر ہفتے میں 2-4 مرتبہ وہ لازم انہوں نے کر رکھا ہے شوہر کو کہ تم ہمیں ہوٹلوں پہ کھانا لے کھلانے کے لیے لے چلو، ہمیں مارکیٹ گھمانے کے لیے لے چلو، اور کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں اتنی طلاقیں کہیں نہیں ہوتی ہیں جتنی طلاقیں کہ کرناٹک کے اندر۔ اللہ اکبر، ایک مدرسہ ہے بنگلور میں، وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 600 فائلوں سے اوپر ہیں اس کا، روزانہ 100-125 فائلیں آتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، لڑکیاں مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ ہمیں ہوٹل بازی نہیں کراتا ہے، یہ ہمیں گھمانے کے لیے نہیں لے جاتا ہے، یہ ہم کو بازار نہیں لے جاتا ہے۔ طلاق جو ہوتی ہے محض اس بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، آپ دیکھو میرے نبی، آپ دیکھ رہے، آپ خوش ہوتے، ہم آپ تو اچھا گھر مل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں آنے کے بعد ایسی بے چینی شروع ہو جاتی، تھوڑے ہی دنوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی جو ہم ایسی لڑکی جائے۔ میرے نبی نے ہمیں تمہیں آگاہ کر دیا، اے میرے امتیوں، اگر تم چین کی زندگی چاہتے ہو، اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو، اگر تم اچھی زندگی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر سلامت رہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے لڑکے بکھرے نہ اکٹھے بنے رہیں، تم چاہتے ہو کہ تمہارے لڑکے تمہاری اطاعت کرتے رہیں، تم چاہتے ہو کہ تمہارے لڑکے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کریں، تو اپنے گھروں میں ایسی عورتیں نہ لانا جو تمہارے لڑکوں کو تم سے جدا کر دیں، بلکہ نیک لڑکی لانا، اچھی لڑکی لانا۔ نیک لڑکی آئے گی تو برکت، نیک لڑکی آئے گی تو اچھا ماحول پیدا ہوگا، نیک لڑکی آئے گی تمہاری خدمت کرائے گی۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی نے فرمایا فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، سبحان اللہ، تم دین میں کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور بحر الفان صاحب قبلہ پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی یاد کو فرماتے ہیں نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ تم دین کو ترجیح دو، سبحان اللہ۔ دینی جہاں ماحول ہوگا، آج آپ دیکھو باپ بیچارہ کہیں کھیتوں میں پڑا ہے، کہیں دکان پہ پڑا ہے، کہیں بمبئی پڑا ہے، کہیں بڑودرا پڑا ہے، کہیں دبئی ہے، کہیں سعودی ہے۔ اولاد کی پالتی کون ہے؟ لڑکی۔ گھر میں آنے والی عورت ہی تو پالتی، ماں ہی زیادہ پال سکتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہزاروں قصے ایسے ہو رہے ہیں کہ شوہر اگر کئی مہینے کے لیے غائب ہے تو اس کی بیوی ضرور کسی نہ کسی سے تعلق ناجائز پیدا کر لے۔ میرے نبی نے سبحان اللہ کتنا اچھا نسخہ بتایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے نہ رہنے پر بھی تمہارے گھر کا ماحول اچھا بنا رہے تو تم نیک لڑکی لانا۔ نیک لڑکی صبر کر لے گی لیکن کبھی خیانت نہیں کرے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت خائن ہے، یہ خیانت ہے کہ شوہر نہیں ہے اور اس کی بیوی کسی دوسرے سے ناجائز تعلق پیدا۔ جوانوں اور بزرگوں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری حرص نے ہمیں اب دین کو نہیں دیکھتے ہم زیادہ، بلکہ ہم دیکھتے ہیں مال کتنا ملے گا۔ کہا جاتا ہے جیسی نیت ویسا پھل۔ وہ مال جو آپ دیکھتے ہیں جو شادیوں میں ملتا ہے، آپ دیکھیں گے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ جہیز کتنے دنوں چلتا ہاتھ اٹھاتا ہے، برتن ارتن آپ دیکھیں جہیز میں کتنا مال لگتا ہے اور کتنا بکھر جاتا ہے، کوئی برکت نہیں ہوتی۔ پیسہ آتا ہے فوراً لڑکیاں اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں، زیور آتا ہے باپ خرچہ کرتا ہے اور وہی لڑکیاں آنے کے بعد ساس سے لڑنے لگتی ہیں، سسر سے لڑنے لگتی ہیں، تھوڑے دنوں میں وہ اسلامی حالات تو یہ حال ہو گیا ہے کہ عورتیں ایک اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کھانا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، روٹی بنانے کے لیے تیار نہیں، ورنہ پرانے زمانے میں تم دیکھتے گھروں میں بہویں آتی تھی، پورے گھر کا کھانا بناتی تھی، بڑی محبت سے بناتی تھی، کتنے چین کے ساتھ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ میرا نبی فرماتا ہے اللہ کو یہ بات بہت پسند ہوتی ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب گھر کے لوگ ایک ہی دسترخوان پر سب مل کر کے کھانا کھاتے ہیں۔
لیکن ان عورتوں نے آ کر کے ہمیں آپ کو بالکل جدا جدا کر دیا. کیوں کر دیا؟ کہ ہم شادی کر رہے ہیں مال کی وجہ سے. اور لڑکی سوچتی مال تو ہمارے ابا نے دیا، جہیز ہمارے ابا نے دیا ہے، سب کچھ ہمارے ابا نے دیا ہے، لہذا دوسرے کو کیوں دے؟ بالکل تجربہ ہے، بالکل فائدہ ہے. آپ یقین کر لو کامیابی ہماری تمہاری بے شک بے شک بھی ہے وہ ہمارے تمہارے نبی کی تعلیم ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ مال کی وجہ سے شادی کرو، نہ جمال کی وجہ سے کرو، روزی تو اللہ دیتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوشحال ہوتا ہے، گھر میں عورت ایسی منحوس آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں ویرانی شروع ہو جاتی ہے. بے شک. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھوڑے میں نحوست ہوتی ہے، جانوروں میں دواب کا بھی لفظ آیا، چوپاؤں میں نحوست ہوتی، میرے چوپائے نہیں پھلتے، جی میرے جانور نہیں پھلتے. آپ دیکھیے فرماتے ہیں شوم و فدار، کبھی گھر میں نحوست ہوتی، میرے مکان نہیں پھلتے. اور فرماتے ہیں پھر مرا، اور نحوست عورت میں ہوتی، میری عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے آنے کے بعد بجائے آبادی کے ویرانی آ جاتی. اللہ اکبر. اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ جس عورت کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جو عورت محبت سے بولنا نہ جانے، جو عورت بدخول کو لڑاک ہو، ترش مزاج ہو، منہ سگوڑنے والی ہو، تو سمجھ لو اس کے آنے کے بعد گھر میں ویرانی آ جاتی. گھر کا ماحول خراب ہونا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، اتحاد بکھرنا ہے، انتشار ہونا ہے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے. بے شک. اس کے برخلاف ہم آپ دیکھتے ہیں کہ میری عورتیں اتنی بابرکت ہوتی ہیں کہ ان کے آتے ہی غربت دور ہونے لگتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. آپ بتاؤ، اندہ ذکر سوال تنزل الرحمت و اندہ ذکر صالحین، نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب گھر میں عورت آئے گی تو وہ نیک عورت آئے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز پڑھے گی، سبحان قرآن اللہ. پڑھے گی، بے شک. اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائے گی. سبحان اللہ نیک سبحان ہوگی اللہ. تو اپنے شوہر بے نمازی ہوگا تو اسے نمازی بنائے بے گی. شک. اپنے گھر کا ماحول سدھارے گی تو اس کے آنے سے رحمت کیوں نہیں نازل ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. فضل بذات الدین. سبحان اللہ. ہمیشہ لڑکی دیکھو تو پہلے دیندار دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریبی امیری نہ دیکھو، غربت تو اللہ جب چاہتا ہے تو پل میں دور ہو جائے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ڈھیروں مال آپ جہیز میں لے جائیے، اللہ چھیننا چاہتا ہے تو ایک پل میں آدمی چھین لے. بے شک. جوانوں آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، یہ اتنا بڑا ٹینشن ہے شادی کا کہ بیان نہیں کیا جاتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے آدمی بھی ٹینشن ہوتا ہے، اور عورت اگر غلط پھنس جائے تو وہ گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، نہ اگلتے بنتی نہ نگلتے بنتی. بے شک. طلاق دو تو صاحب جیل میں جاؤ، جھگڑے لو مول، سمجھے آپ. اسے جو ہے کیا نام مقدمے لگتے ہیں، پھر وہ لڑکی والے پورے گھر کو لکھاتے ہیں، عورتوں کو بھی لکھاتے ہیں کہ یہ مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. ذرا سے ناراض ہو جائے گی عورت گھر میں جا کے بیٹھ جائے گی، مقدمہ ٹھوک دے گی، پھر آپ سے جو نفقہ بندوائے گی، پھر ہر مہینے آپ مجھے پیسے دیجیے. اور اگر آپ کاش کہ ہم آپ نیک لڑکیاں اگر اپنے گھروں میں لائیں، جن کے گھروں میں نیک لڑکیاں ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، شام کو وہ سوتے ہیں تو نہایت میٹھی نیند سوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوتے ہیں. وہ گھر سے باہر بھی جاتے ہیں تو انہیں یہ ٹینشن نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے، بلکہ وہ یقین سے جانتے ہیں کہ ہماری لڑکی، ہماری بہو، ہماری بیوی پاک دامن ہے. ہماری بیوی کبھی غیر سے تعلق نہیں پیدا کر سکتی ہے. غلط لڑکیاں آپ جانتے کیا کرتی ہیں عورتیں؟ یہ تمہارے گھر میں آنے کے بعد بھی انہیں سسرال کا کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا، انہیں اپنے میکے والے ہمیشہ یاد آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کیا کریں گے، تم نے ان پیسے کہیں رکھے تو تیری عورتوں مثالیں چرا چرا کر اپنے مائکے بھیجنے لگتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ شوہر کی نری رقمیں، کبھی آپ دیکھیے عورت کا فطری میلان 99% ہمیشہ مائکے کی طرف ہوتا ہے. وہ اپنے بھائیوں کو چاہے گی، وہ آپ کے بھائیوں کو نہیں چاہے گی، وہ کبھی آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو نہیں چاہے گی. وہ جب تعریف کرے گی تو اپنے گھر والوں کے، اپنے گھر والوں پر آپ کو پیسہ خرچ کرائے گی. ہم نے ایسے ایسے واقعات دیکھے کروڑ پتیوں کے. ایک صاحب نے اپنی ماں کو ہمارے سامنے 50 روپے دے دیے تو گھنٹوں ان کی بیوی لڑتی رہی کہ تم نے اپنی ماں کو 50 روپے کیوں.
اس کی سسرال اپنے مائکے والوں کو آپ ہزاروں روپے دے دیجیے تو خوش ہوگی، بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ دنیا دار عورتیں کرتی ہیں، لیکن دیندار عورت سبحان اللہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے سبحان شک اللہ سبحان اللہ۔ غلط عورت کیا ہوتی ہے؟ آپ دن بھر تھکے ہارے کھیت میں کام کر کے آئے، دکان سے آئے، تجارت کر کے آئے اور گھستے ہی نان تان کرنے لگتی ہے۔ اتنی احسان فراموش۔ ایک مرتبہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خطبہ دیا اور انہیں خطبہ دیتے وقت فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں تم کو دیکھا۔ اللہ عورتیں کہنے لگی یا رسول اللہ ہمیں کیوں سب سے زیادہ؟ آپ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ تم سے زیادہ عقل مند مرد کے دل کو لے جانے والی کوئی چیز نہیں، یعنی سب سے زیادہ پاگل کرنے والی انسان کو تم ہو۔ عورتیں کہہ بیٹھی یا رسول اللہ ہمیں جہنم میں کیوں؟ میرے آقا علیہ گئے بچوں خاموش رہو، اور تم اپنی حرکت تم نے شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کفران العشیر، کہ تم جہنم میں سب سے زیادہ اس لیے ہو کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی۔ اللہ میرا نبی تو فرماتا عورت ایسی ہو کہ جب بیوی کو دیکھے سرت ہو تو بیوی اسے مسرور کر دے۔ اذا نظر الیہا، جب شوہر بیوی کو دیکھے تو بیوی اسے خوش کر دے، سبحان اللہ اور جب اس سے کوئی بات فرمائے تو اطاعت ہو، بیوی اس کی اطاعت کرے، بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج کی بیویاں بدچلن وہ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی بلکہ اپنی اطاعت کراتی ہیں، اللہ اپنی منواتی ہیں۔ شوہروں کو نئے موقعوں پر آپ دیکھ لیجئے غلط سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے؟ ایک سچی بات، اور چاہے کتنی بڑی پڑھی لکھی ہو، چاہے کتنی قابل عورت ہو، لیکن وہ زندگی میں جملہ یہ ضرور بولتی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا شوہر زندگی بھر تمہارے ساتھ احسان کرے اور ایک مرتبہ اگر تمہیں کوئی اس سے تکلیف پہنچ جائے گی تو تم اس سے کہتی ہو کہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ کہتی نہیں کہتی؟ آپ دیکھ لیجیے، آپ زندگی بھر کیجیے، لیکن چاہے کیسی قابل عورت ہو، پڑھی لکھی ہو، مہذب کہلاتی ہو، لیکن اپنے شوہر سے کبھی نہ کبھی ضرور کہہ دے تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ یہ ناشکر شوہر۔ بیوی سکون کے لیے غالباً قرآن کا الفاظ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائی یہ تسکنوا الیہا، ایسے کچھ الفاظ کہ تم سکون پاؤ ان سے، تم کو چین ملے۔ تو قرآن نے تو بیویاں بنائی اس لیے تاکہ سکون ملے۔ اب ہم بیویاں ایسی لا رہے ہیں کہ بجائے سکون کے زندگی ایکارت ہو جائے، زندگی بے چین ہو جائے، اور ایک شوہر کی زندگی نہیں پورے گھر کی زندگی بے چین ہو جائے، گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں، ہر وقت اسلامی بھائیوں کوسنا پیٹنا شروع ہو جائے تو لعنت برسے گی کہ رحمت برسے گی؟ میں خرابیاں بیان کرتا رہوں، گھنٹوں آپ سنتے رہیں گے۔ آج بری لڑکیوں کی جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اتنی خراب ہے، اتنی بھیانک ہے کہ بیان نہیں کیا۔ آپ اگر عقیدے کی اچھی عورت لائیں تو سنی ہو کٹر، تو انشاءاللہ گھر میں سنیت پھیلے گی۔ عقیدے اچھے ہوں گے تو اپنے لڑکوں کو بھی وہ اچھے عقیدے بنائیں گے۔ عورتیں ماشاءاللہ بڑی کٹر ہوتی ہیں، ان میں خوبی یہ ہے کہ جو ان کے دل میں بس جائے گی پھر وہ جلدی نکلتی نہیں، چاہے بھابھیوں کے یہاں شادی ہو گئی ہو لیکن پھر وہ نکلتا نہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں میرے گمائی ہو وغیرہ میں عورتیں پھنس گئی، بیچاری پریشان ہیں، سنیوں کے یہاں شادی ہو گئی تو وہ جو ہے کیا نام، لیکن آج بھی وہ چپکے سے فاتحہ ضرور کرا لیتی ہیں، ان کے عقیدے جلدی نہیں بدلتے۔ آپ اچھے عقیدے کی عورت لائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی سنیت پر قائم رہیں گے، گھر میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی سنی بنے گی بے شک۔ اور وہابی عورت لا کے آپ دیکھ لیجئے، وہابی عورت آئے گی تو اپنے بچوں کو وہابی بنائے گی، شوہر کو بھی مجبور کرتی وہابی بنانے کو۔ اسلام لازم کرتا ہے کہ ہم عورتوں کو پہلے دیکھیں تو ہم اس کے عقیدے دیکھیں۔ بے شک دین میں دو چیزیں آ جاتی، فضل میں ذاتی دین، میرے نبی نے فرمایا دین کے ساتھ کامیاب ہو، یعنی عورت ایسی لاؤ جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، عمل بھی اچھا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ شوہروں کو حقوق پہنچانے، اگر بدماش عورت لاؤ گے تو وہ تمہیں پریشان کرتی ہے۔ عورت کے ساتھ وہ شریک سفر کہلاتی ہے، عورت کو لوگ بڑے پیار میں شریک حیات کہتے ہیں۔
کہ یہ ہماری زندگی کی شریک ہے، اللہ ایسی شریک ہو جاتی ہے کہ پوری زندگی بے چین کر دیتی ہے، اللہ اور نیک عورت سبحان اللہ پوری زندگی کو باچین کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتا ہے سکون ہی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عورتوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ نیک بنے۔ سبحان نیک اللہ، عورتوں کی محبت شوہروں کے دلوں میں ہوتی ہے، بے شک، نیک عورتوں کی محبت گھر کے تمام لوگوں میں ہوتی ہے، نیک عورتوں کو ساس بھی چاہتی ہے، نیک عورتوں کو سسر بھی چاہتا ہے، بے شک، نیک عورتوں کو سب چاہتے ہیں۔ نیک عورت سبحان اللہ رحمت ہی رحمت ہے، سبحان اللہ سبحان اور بری اللہ، عورت رحمت ہی رحمت ہے۔ بے شک بے شک، جو پاک دامن لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا ایک وقار ہوتا ہے، شوہر بھی بھرپور ان کو چاہتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں المحببات الی ازواجہن، ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں کو محبوب ہیں، پسند ہوں۔ شوہر تمہیں دل سے چاہے گا تو شوہر کے غلط رویے نہیں ہوں گے، شوہر کا کردار خراب نہیں ہوگا۔ اگر تم نے شوہر کو صحیح ڈیل کر لیا تو تمہارا شوہر بھی راہ راست پر رہے گا، اور تم نے اگر شوہر کو پریشان کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی راہ بگڑ جائے اور آگے چل کے 3 طلاق کی نوبت نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں۔ ایک میں نے حدیث سنائی، اگر آج ہمارا تمہارا عمل اسی ایک حدیث پر ہو جائے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ آپ دین کی بنیاد پہ شادیاں کرنے لگے۔ آپ اپنی لڑکیوں کو نیک بنائیں، آپ دوسروں کو لڑکیاں دیں تو دے بھی نیک دیں، تاکہ یہ گھر میں جا کے نیکی کا ماحول بنائے، اور دوسروں کی لائے تو نیک لائیں۔ یقین مانو اگر آپ نے اپنے نبی کی سنت کی پیروی میں عمل کیا تو آپ کبھی پچھتائیں گے، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ آنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و فیض ہمیں آپ کو ضرور ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کو مختصر شرح کے ساتھ سنائی، دوسری حدیث آپ سنیں کان کھول کے، بہت چھوٹی حدیث ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون باتیں کر رہا ہے؟ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ۔ چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے سمجھے آپ، بول میرے نبی بولتے تھے تاکہ ہماری امت یاد کرے۔ کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ برکت کے لحاظ سے نکاح وہ بڑا ہوتا ہے جس میں خرچہ کم کیا جائے، اسراف نہ ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جو کہیں نہیں تھا، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ طبع تابعین میں، وہ ہندوستان میں ایک رشتہ طے ہوتا ہے تو وہ جو طے ہوتا ہے تب الگ ہاتھ پہ دھرے جاتے ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر رسم ہوتی ہے صاحب، اس میں وارے کنارے کیے جاتے ہیں، اور پھر کہو رسم کے علاوہ تاریخ باندھی جائے تب پھر، اور اس کے بعد پھر صاحب شادی شروع ہوتی ہے تو کئی دن سے مہمان آنا شروع ہوتے ہیں، عورتیں آنا شروع ہوتی ہیں، میرے گھروں میں کئی دن سے پھر ڈھولک بجتی ہے، سمجھے آپ، گانے ہوتے ہیں، پھر مہندی کی رسم ہو رہی، کہیں ہو رہی۔ ایک غریب آدمی کے لیے اتنا لمبا پروگرام آپ بتائیے کہ اسے کہاں پہنچائے گا؟ پھر ولیمہ الگ، اتنا اسراف ہوتا ہے، ڈیکوریشن کرنا پڑتا ہے، شامیانے لگانا پڑتے ہیں، ٹینٹ لگانا پڑتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہم لوگ سیدھا سادہ پانی پی لیتے تھے، آج فلٹر چاہیے بوتلیں۔ آج پہلے پرانے زمانے میں آپ دیکھیے سادے چاول کھا لیے اپنے سستے مدے، آج بریانی لاکھوں روپے کی بن رہی، قورمے لاکھوں روپے کی بن رہے، ایک دو آئٹم گاجر حلوہ الگ بن رہا، کھیر الگ بن رہی ہے، اوراق اوراق۔ ایک شادی آپ دیکھیے جو آج کی ہوتی ہے، پرانے زمانے میں آپ دیکھیں، آپ لوگوں نے دیکھا زمانہ، اس زمانے کی 10 شادیاں بھی، بلکہ 10 سے بھی زیادہ شادیاں اتنے پیسے میں ہو جایا کرتی تھیں جتنے میں آج کل عام طور پر ایک شادی۔ ناشتے کے خرچے الگ ہیں، کھانے کے خرچے الگ ہیں، پھر مہمان ٹکے ہوئے ان کے خرچے الگ ہیں، پھر برات میں 700 گاڑیاں جا رہی، 50 گاڑیاں جا رہی ہیں، 1,000 1,500 پہ گاڑی جا رہی۔ آپ بتاؤ تو کتنی رقمیں خرچ ہوتی ہیں؟ اسی لیے لوگوں کی کیا نمازیں بھی چلی گئی، وہ سوچتا کما ہو آگے شادی کرنا، اتنے لاکھ کا خرچہ، اب 1,50,000 میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔
لیکن قربان جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے بہترین نکاح برکت کے لحاظ سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم، سبحان اللہ سبحان اللہ جو کم پیسے میں نکاح ہو جائے، کم خرچے میں نکاح ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بیجا رقم میں جو خرچ ہو رہی، کاش کہ آپ ان سے اپنے مکان بناتے، آپ کھیت خریدتے، آپ تجارت کرتے تو آپ کو کاروبار ملتا کہ نہیں، آپ کا مسئلہ حل ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ شادی بیاہ میں آج کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ جانتے ہیں اس کے نتیجے کیا نکلے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسلام کو مالداروں نے انتہائی درجہ اسلامی بھائیوں گھنونا کر دیا۔ اب مالداروں کو دیکھ کے سب سے بڑی پریشانی بیچ کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ انہوں نے اتنے بڑی بڑی شادیاں کر دی کہ اب لوگوں کی نظر میں چھوٹی موٹی شادی نہیں آتی۔ لیکن آپ ذرا سوچیں تو کہ یہ خرچے جو ہوتے ہیں، یہ خرچے اتنے زیادہ ہونے لگے کہ آج ایک غریب انسان کی آپ جائیں دیکھیں جا کر کے 4 جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں، کسی کی 30 سال عمر ہو رہی ہے، کسی کی 32 سال عمر ہو رہی ہے، کسی کی کتنی عمر ہو رہی ہے، اور آج وہ بیچارے شادیاں نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے کہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک سیٹ آدمی اپنی لڑکی کی شادی میں تو 50 لاکھ خرچ کر دے گا، 1 کروڑ خرچ کر دے گا، لیکن اگر اس کے پڑوس میں کوئی لڑکی یتیم رہتی ہے تو اس کے اوپر 10,000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس غریب کے دل سے پوچھئے 2,500 3,000 5,000 مہینے کماتا ہے، وہ گھر کا خرچہ چلائے کہ آج کل لٹیرے ڈاکٹروں سے علاج کرائے یا پھر وہ اپنی بچیوں کی شادی کرائے۔ میرے بھائیوں، میں تو ہر طرف گھومتا ہوں، آپ یقین مانیں مسلمانوں کے مسائل میں سے آج یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ 3 چیزوں میں کبھی لیٹ نہ کرنا، کبھی تاخیر نہ کرنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے 3 میں سے فرماتے ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہو، کفو مل جائے، یعنی اس کا شوہر صحیح مل جائے، تمہارا ہم نسب مل جائے، کفو مل جائے، تو فوراً اس کی شادی کرے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں زناکاریاں تھیں، عمریں زیادہ ہوں گی تو زناکاریوں کے دروازے کھلیں گے، عمریں زیادہ بڑھیں گی تو اسلامی بھائیوں حرام کاریاں پیدا ہوں گی۔ جوان لڑکیاں 30 سال 40 سال تک کی آج عورتیں ہو رہی ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، بعض کی تو 45-50 سال عمر ہو گئی تو وہ شادیوں سے مایوس ہو گئی کہ اب تو کوئی شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسلامی بھائیو، آپ اسے ہلکا نہ لیں، کل موت کے بعد ہماری آپ کی پکڑ ہوگی۔ ہماری جوان لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو لیٹ کریں گے حرام کاریاں کھلیں گی تو اس کا گناہ ہم پر بھی پڑے گا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تم مالدار دیکھو، یہ کرو وہ کرو، میرا نبی فرماتا لڑکا ہے دیکھو تو لیٹ دیکھو۔ تمہیں اگر داماد اچھا ملے گا تو تمہاری لڑکی کو محبت سے رکھے گا، اور لڑکی لاؤ اپنے گھر میں تو بھی نیک لاؤ، اور شادیوں میں بیجا خرچے نہ کرو، بیجا خرچے تمہیں تباہ کریں گے، برباد کریں گے، برکتیں اٹھا دیں گے، تمہارے برسوں کی کمائی 1 رات میں چلی جائے گی۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح برکت کے لحاظ سے سب سے بڑا وہ ہے جس میں خرچہ کم کیا۔ بے شک 2 میں نے ارشاد آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائے، لیکن اتنے عظیم ارشاد ہیں، اتنے عظیم ارشاد ہیں میرے بھائیوں۔ ہمیں تمہیں آج ہم نے اب بھی دیکھا، اب زمانہ اتنا پریشان ہو گیا دور کہ اب تو نری جگہوں پر آپ جائیے تو بعض جگہوں پر تو سبحان اللہ انہوں نے اتنی اچھی رسمیں کرنی ہے۔ برگین آپ جائیے قریب، اکثر مالدار ہیں سب، بڑودہ میں خالی 10,000 کے قریب بیٹھتے ہیں، بھٹکے والے اکثر برگینی ملیں گا آپ کو یہ وہ، لیکن وہاں جائیے ابھی بھی زمین پہ بیٹھ کے سب کھاتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں اپنے گاؤں میں کھایا کرتے تھے تو ویسے ہی بیٹھ کے کھا لیتے، نہایت سادہ کھانا۔ انہیں لازم کر دیا کہ آپ چاہے مالدار کتنے بڑے ہوں، لیکن انہوں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ہمارا کھانا پینا اسی سادے انداز میں ہوگا جیسے ہم لوگ پہلے کیا کرتے، اور سب خوش ہے۔ ایک رات سے ایک دعوت، میں نے بھائی آتے ہیں دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو اچھا کھانا آپ اپنے گھر میں کھا لیں۔ ہمارا نظام بگڑ گیا، ہماری کوئی قیادت نہیں،
ہمارے ہاں کوئی صحیح مشورے دینے والا نہیں، ہمیں آپ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، ہمیں آپ کو کوئی بتانے والا نہیں، ہمیں منظم کرنے والا نہیں۔ ہر چیز کی ایک یونین ہے، یونٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر نہیں ہے یونٹی تو ہماری نہیں، ہماری کوئی یونین نہیں ہے۔ ہمارے دین پر عمل کرنے میں مسلمانوں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ، ہمارا دین کا بھی فائدہ۔ ضرورت ہے معاشرے میں تبدیلی کا۔ یہ بچیاں ہیں آج کل دیکھ رہے ہماری بے عزتی کے سبب بنی ہیں۔ کبھی تم نے سوچا، کبھی سنا تھا کہ کبھی کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم بنی ہو؟ لیکن آج میری لڑکیاں ہندو بن رہی۔ آپ کے شہر قنوج کی نہ معلوم کتنی لڑکیاں ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ شادی کرتی ہیں۔ ہندوؤں کی پلاننگ آپ سنتے رہتے ہیں، کھلے عام بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے دلوں کو کتنا ستایا جا رہا ہے، نیٹ پر آ رہا، سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے۔ مسلم لڑکی توڑ کے لاؤ، اتنے پیسے دیں گے، اتنا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اندرے بابا لوگ، نیتا لوگ تقریریں کر رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں نے ذلت کے دن نہیں دیکھے تھے۔ مسلمان کو ایسی ویسی قوم نہیں ہے۔ مسلمان نے اس غیر منقسم ہندوستان پر 1000 برس سے زیادہ حکومت کی، لیکن ہم جب سے بگڑ گئے، ہمارے حالات بگڑ گئے، حکومت تو حکومت گئی ہم سے۔ آج سب سے زیادہ اگر طنز ہو رہا ہے تو ہم پر ہو رہا ہے۔ ہر قوم آپ دیکھیں آج کیا مسلمانوں نے تو سوائے اچھائی کی کچھ کیا ہی نہیں، لیکن آج یہ RSS، یہ وشو ہندو پریشد، یہ یہودی اور یہ نصرانی اگر سب پیچھے پڑے ہیں تو صرف اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان حلوہ ہے، ان کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ حلق کے نیچے اتار لیں۔ جوانوں بزرگوں، ہمیں تمہیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، اپنی یونین بنانے کی ضرورت ہے، اپنا قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ تم بتاؤ تمہیں سدھارنے کے لیے کون آئے گا؟ ہر ایک تو تمہارا برا چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ کے قانون میں ایسے ہیں، میرے غیر مسلم جن سے مال لیتے تھے آج انہوں نے مال لینا بند کر دیا۔ ادھر سب اپنی طرف دوڑ رہے، اپنے اپنے دیکھ رہے۔ ارے بھائی مسلمانوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ سلوک کیا، لیکن یہ ایک منظم سازش ہے کہ ہندو مسلم اتنی عداوت پیدا کر دی جائے، اتنی دشمنی پیدا کر دی جائے کہ مسلمان معاشی طور پر بھی تباہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کہ اپنی دفعہ بقرعید میں کتنا سستا چمڑا بکا۔ کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ قربانی کی چمڑا 10 روپے میں جائے گا، 15 روپے میں جائے گا، 20 روپے میں جائے گا۔ یہ ہمیں تمہیں عالمی سطح پر معاشی اعتبار سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر چیز میں ہمیں مارا جا رہا ہے، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، ہم کچھ سوچ نہیں رہے۔ ہماری لڑکیاں کھلے عام ہندوؤں کے یہاں جب کالجوں میں پڑھیں گی، جب وہ اسلامی بھائیوں جوان ہندوؤں کے ساتھ بیٹھیں گی، جوان لڑکیاں جب ہندوؤں کے ساتھ دعا سلام کریں گی، ان کے ساتھ پڑھیں گی، تو یہ حرام کاریوں کے دروازے کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا؟ وہ ہندو نہیں بنیں گی، وہی بن رہی ہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری آپ کی ہے۔ اگر ہم نے غلط تعلیم دلائی، غلط لوگوں سے تعلیم دلائی، اگر ہم نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنے معاشرے کو نہیں دیکھا، اپنی لڑکیوں میں ہم نے نظر نہیں رکھی، ان کو اچھا نہیں بنایا، تو قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لڑکے اور لڑکی کو وہ اچھا بنائے۔ میرے بھائیوں، میں تم سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں، باتیں تم نے ہماری غور سے سنی، لیکن سننے سے خالی کام نہیں چلے گا، اپنے آپ کو عملی میدان میں اتارنے سے کام چلے گا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی یہ رہی، آپ قنوجی اپنا دیکھ لیجئے، قنوج میں ایک سے ایک بڑے مالدار ہیں۔ ایک زمانے سے قنوج ایک ایسی اتر و اتہاس کی نگری کہلاتی ہے کہ قنوج جیسی چھوٹی آبادی اب اس کی، کبھی تو یہ 16 کوس کے ایریے میں آباد تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 32,000 خالی پنواڑیوں کی دکانیں تھی قنوج کے اندر، 32,000، اتنا بڑا قنوج تھا۔ یہ سارے گاؤں آپ چلے جائیے، پورب پچھم سب قنوج میں تھے۔ آج بھی گٹیاں نکلتی، گنیاں نکلتی ہیں، آپ دیکھیں عمارتوں کے نشانات نکلتے ہیں۔ زوال آیا، چھوٹا رہ گیا، لیکن اس چھوٹی سی بستی میں جتنے بڑے بڑے مالدار آپ کو ملیں گے، عطر و سندل والے، دیگر کاموں والے، اتنے بہت کم اتنی بڑی بستیوں ملیں گے۔ لیکن آج تک مسلمانوں نے سوچا سوائے عطر و سندل کے ہم چلو مسلمانوں کی لڑکیوں کے لیے کالج بنوا دیں، ہم اسکول کھلوا دیں، ہم یونیورسٹی بنا دیں۔ قنوج میں ایسے ایسے لوگ رہے، چاہتے تو مسلمانوں کی یونیورسٹی ایک ایک آدمی بنا دیتا، لیکن کوئی دھیان نہیں دیا۔ شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل ہیں،
पूरी पूरी प्लेटें मेवे से भरी हुई हैं, एक एक प्लेट कई कई हजार की। आप समझिए कितना इसराफ हो रहा है। लेकिन आज हमारे गरीब बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए कोई ऐसे कॉलेज खोलने वाला नहीं है। हमारे कॉलेज होते, हमारी लड़कियां हमारे कॉलेजों में पढ़ती तो हम दीन को सिखाते, बुर्के के साथ पढ़ती, पर्दे के साथ पढ़ती। जहाँ वो अंग्रेजी और हिंदी पढ़ती वहीं पर हमारे नबी की हदीसें भी पढ़ती, कुरान की आयतें भी पढ़ती। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईमान भी सलामत रहता, उनका अकीदा सलामत रहता, उनका किरदार और करैक्टर सलामत। आज मुसलमान बेचारे मजबूर हैं, वो अगर लड़कियों को पढ़ाते नहीं है तो लड़कियों को रिश्ते नहीं मिल रहे थे, और पढ़ाते हैं तो मुसलमानों को कोई कॉलेज नहीं। तो अब बताइए क्या करेंगे बेचारे भाई हमारे। मेरे भाइयों, मैं हर जगह ये साथ दिलाता हूँ, तकरीरें तो तमाम सुनते रहते हो इधर उधर की, लेकिन मैं तुमसे कहना ये चाहता हूँ कि सोने का वक्त नहीं, जागने का वक्त, अपने नबी की तालीमात पे अमल का वक्त है, अपने आप को अपने पैरों पे हर मामले में खड़ा करने का वक्त है। हम आप अपने लड़के लड़कियों पे नजर रखें।